حدیث نمبر ہے 663۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود کے ہمراہ تشریف لائے۔ سعد بن عبادہ بیمار ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، ان تینوں کے ساتھ جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ پہنچے تو لوگ بھی وہاں اور موجود تھے، آپ نے انہیں بستر پہ لیٹے ہوئے پایا تو دریافت کیا کیا انتقال کر گئے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرض کی شدت کو دیکھ کر رونے لگے، لوگوں نے نبی کو روتے دیکھا تو لوگ بھی رونے لگے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصار کے سرداروں میں سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت بھی ہے۔ یہ وہی سردار ہیں جنہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول، جنگ بدر کے موقع پہ غالباً، اللہ کے رسول ہم آپ سے بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، بلکہ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے آپ کی حفاظت کریں گے، اپنی جانیں نچھاور آپ پہ کر دیں گے، یعنی ہم دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے ہر قربانی دیں گے اللہ کے رسول۔ تو جب ان کو زخم لگا تھا جنگ اس میں خندق میں غالباً، تو وہ کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا، تو آپ ان کی عادت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرض کی شدت کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، صحابہ بھی اور جو لوگ موجود تھے وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ سے آنسو بہانے پر عذاب نہیں کرتا، نہ دل کے رنج پر، بلکہ اس وجہ سے عذاب کرتا ہے یا رحم کرتا ہے۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا، بے شک میت پر بوجہ اس کے اقربا ناجائز طور پر نوحہ ماتم کی وجہ سے عذاب کیا جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ میت پہ نوحہ بیان نہیں کرنا چاہیے، ہاں رویا جا سکتا ہے، دل جو غم زدہ ہے وہ اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن نوحہ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اونچے الفاظ میں میت کے بارے میں بولنا، یعنی زبان کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا۔ حدیث نمبر ہے 664۔ عطیہ رضی اللہ عنہ بھی اسی بارے میں فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بیعت لی، یہ وہ وقت تھا جب ہم اس پہ بیعت میں یہ بھی عہد لیا گیا، پیچھے بھی ہم ان کا ذکر پڑھ چکے، باقی چیزیں بھی تھیں، اور ان میں یہ بھی تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی۔ تو فرماتی ہیں 5 عورتوں کے علاوہ کسی نے اس کو پورا نہیں کیا۔ ان 5 عورتوں میں ام سلیم، ام علا، ابو سبرا کی بیٹی جو کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، اور 2 عورتیں اور، یا یوں کہا کہ ابو سبرا کی بیٹی، معاذ کی بیوی اور ایک اور عورت۔ تو بہرحال یعنی یہ تھا کہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں نوحہ و ماتم بیان کرنا، تو ان کے لیے اس پہ عمل مشکل ہوا 5 سوائے عورتوں۔ تو بعض کے بارے میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ خاتون نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، ہمارا کسی کے ذمے یعنی کسی نے ہماری میت پہ نوحہ کیا تھا، بیان ماتم کیا تھا، تو ہمارا پہ ان کا ادھار ہے تو میں چکانا چاہتی ہوں، اس تک مجھے اجازت دی جائے۔ تو بعض کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہ جا کے پہلے سے ہی ان کے گھر ماتم کریں، تمہارا کوئی مرے گا تو یہ اس کی طرف سے رکھ لیں، تو کیونکہ اب میں بیعت کرنے جا رہی ہوں اور میں اب کے بعد جو ہے وہ نوحہ ماتم نہیں کروں گی۔ تو بہرحال یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے یہ چیز پوری نہ ہو سکے، یعنی اس کا اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہ گیا اور اس نے کوئی نوحہ بیان کر لیا، تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہو جاتا، یا اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے اس نے نافرمانی کا کام ضرور کیا، کوئی شریعت کے مطابق کام نہیں کیا، بلکہ شریعت نے جس کو روکا گیا وہ ایک گناہ میں شریک ہوا، تو اس لیے اس چیز سے رکنا ضروری ہے، روکنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اسے منع کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض روایات کے مطابق میت کو عذاب ہوتا ہے۔ میت کو کیوں عذاب ہوتا ہے اس کا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اس نے اگر منع نہیں کیا اپنی زندگی میں اور وصیت نہیں کر کے مرا، کہ اس کو پتہ بھی تھا کہ اس کے خاندان میں ایسا کچھ ہوتا ہے، تو پھر میت کو اس وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ نوحہ بیان کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے، اس کو سے مراد وہ شخص کرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عذاب کی وعید بھی اس پہ ہے، اور پھر نافرمانی بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں، اور یہ ہاں ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا اگر کسی نے ایسا کر بھی لیا تو، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھیں۔